الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان حافظ طاہر جاوید آپ کا پروگرام سنہرے واقعات لے کر حاضر خدمت ہوں۔ معزز سامعین و حضرات، آج ہم ذکر کریں گے اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ العنکبوت کی میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ میں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں۔ فآمن لہ لوط، پس ایمان لایا لوط علیہ السلام ابراہیم کے دین پر۔ وقال انی مہاجر الی ربی، اور کہا میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی جانب۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برادرزادہ ہیں اور ان کے والد کا نام ہاران تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا بچپن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گزرا، اسی لیے وہ اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا ملت ابراہیمی کے پہلے مسلم اور سابقون الاولون میں داخل ہیں۔ یہ اور ان کی بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرتوں میں ہمیشہ سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہے ہیں، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں تھے تو اس وقت بھی یہ ان کے ہم سفر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا مصر سے ہجرت کر کے شرق اردن کے علاقہ سدوم اور عمورہ چلے جائیں اور وہاں پر جا کر دین حنیف کی تبلیغ کرنا شروع کر دیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت کا پیغام سناتے رہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر واپس فلسطین چلے گئے اور وہاں پر رہ کر اسلام کی تعلیم اور تبلیغ کو سر بلند فرماتے رہے۔ اردن کی جانب جہاں آج بحر لوط واقع ہے، یہی وہ جگہ ہے جس میں سدوم اور عمورہ کی بستیاں آباد تھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب سدوم میں آ کر قیام کیا تو دیکھا کہ یہاں کے باشندے فواحش اور مصیبتوں میں اس قدر مبتلا ہیں کہ الامان الحفیظ، دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو ان میں موجود نہ ہو، اور کوئی خوبی ایسی نہیں تھی جو ان میں نہ پائی جاتی ہو۔ دنیا کی سرکش، متمرد اور بد اخلاق اور بد اطوار اقوام کے دوسرے عیوب اور فواحش کے علاوہ یہ قوم ایک خبیث عمل کی موجد تھی، یعنی اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ عورتوں کی بجائے لڑکوں سے اختلاط رکھتے تھے۔ دنیا کی قوموں میں اس عمل کا اس وقت تک قطعاً کوئی رواج نہ تھا، بلکہ کتوں میں بھی یہ خباثت نہ تھی۔ یہی بدبخت قوم ہے جس نے اس ناپاک عمل کی ایجاد کی، اور اس عمل کا نام لواطت مشہور ہے، اور اس سے بھی زیادہ شرارت، خباثت اور بے حیائی یہ تھی کہ وہ اپنی اس بد کرداری کو عیب نہیں سمجھتے تھے
اور علل اعلان فخر اور مباحات کے ساتھ اس کو کرتے رہتے تھے۔ اہل سدوم کی یہ بھی عادت تھی کہ وہ باہر سے آنے والے تاجروں اور سوداگروں کے مال کو ایک نئے اور اچھوتے انداز سے لوٹ لیا کرتے تھے۔ ان کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی سوداگر باہر سے آ کر سدوم میں مقیم ہوتا تو اس کے مال کو دیکھنے کے بہانے سے ہر شخص تھوڑی تھوڑی چیز اس کے مال میں سے لیتا رہتا اور لے کر اپنے گھروں کو لے جاتے، یہاں تک کہ اس کا سارا مال ختم ہو جاتا۔ تب وہ تاجر واویلا کرتا اور یہ کہتا کہ میرا سارا مال تو ان لوگوں نے لوٹ لیا ہے۔ پھر جب وہ شور مچاتا تو ان کے شور مچانے کے اوپر پھر چند لوگ چیدہ چیدہ کر کے اس کا مال واپس کرنے کی خاطر تھوڑا تھوڑا مال واپس کرنے کے لیے اس کے پاس لے آتے، لیکن وہ تاجر یہ کہتا کہ اتنے سے مال کو میں کیا کروں گا کہ میرا تو سارا مال آپ لوگ لوٹ کے لے گئے ہوں۔ اسی طرح سب اس کا مال ہضم کر جاتے اور سوداگر کو لوٹ کھسوٹ کر اس کو بھگا دیتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ حضرت لوط علیہ السلام کی عافیت اور خیریت معلوم کرنے کے لیے اپنے خانزادہ الیعرز دمشقی کو سدوم بھیجا۔ تو جب ان کو خیر و عافیت معلوم کرنے کے لیے لوط علیہ السلام کے پاس بھیجتے ہیں تو راستے کے اندر سدوم کی بستی سے باہر ایک سدومی ان کے سر پر پتھر مارتا ہے اور ان کے سر کو زخمی کر دیتا ہے اور ان کے سر سے لہو نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ سدومی پتھر مار کر یہ کہتا ہے کہ میرے پتھر مارنے کی وجہ سے تمہارے سر سے خون نکلا ہے تو اس لیے مجھے معاوضہ دو، اور یہاں تک کہ اس کو پکڑ کر الیعرز کو پکڑ کر اپنے حاکم کے پاس لے جاتے ہیں۔ حاکم کے پاس جا کر بھی یہی وہ کہتا ہے تو حاکم نے یہ کہا کہ الیعرز آپ کے پتھر لگا تو خون نکلا، پتھر اس نے مارا سدومی نے تو سدومی کو آپ معاوضہ دو۔ تو الیعرز نے اس کے بدلے میں حاکم کے سر کے اوپر پتھر دے مارا اور پتھر مار کر حاکم کے سر کو لہو لہان کر کر یہ کہا کہ ابھی اس کا معاوضہ جو تو نے مجھے دینا ہے وہ اس سدومی کو دے دو، اور یہ کہہ کر وہاں سے بھاگ نکلے۔ یہاں تک کہ اہل سدوم اس قدر ظلم، فحش، بے حیائی اور بد اخلاقی اور فسق و فجور میں مبتلا تھے جس کا بیان کرنا ناممکن ہے۔ ان حالات میں حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ان کی بے حیائیوں اور خباثتوں پر ملامت کی اور شرافت اور طہارت کی زندگی کی رغبت دلائی، اور حسن خطابت اور لطافت اور نرمی کے ساتھ جو ممکن طریقے سمجھانے کے ہو سکتے تھے ان کو سمجھایا اور واعظ و نصیحت کی، اور گزشتہ اقوام جو گزری ہیں ان کی بدعمالیوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے جو ان قوموں کو سزائیں دی ہیں ان کا بھی ذکر کر کے ان کو نصیحت کی۔ لیکن قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام کی باتوں پر انہوں نے عمل نہ کیا اور ان کی ایک نہ سنی، اور قوم لوط کا یہ مزاقیہ فکرہ تھا کہ گویا وہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ لوگ پاک صاف ہو، ہم لوگ خباثت والے ہیں، تو آپ پاک صاف لوگ ہمارے درمیان کیا کر رہے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان پر وہ طنز کرتے اور ان کا مذاق اڑاتے کہ اگر آپ سب لوگ بڑے پاک باز ہیں تو ہماری بستی میں آپ لوگوں کا کیا کام ہے۔ اسی طرح قوم لوط جو ہے اپنی برائیوں پر ڈٹی رہی، اور جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاعراف میں بھی کیا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے
وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اور یاد کرو لوط علیہ السلام کا قصہ کہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم ایسے فحش کام میں مشغول ہو جس کو دنیا میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا، یہ کہ بلا شبہ تم عورتوں کی بجائے اپنی شہوت مردوں سے پوری کرتے ہو، یقیناً تم لوگ حد سے گزرنے والے ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے قوم لوط کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بھی فرمایا ہے۔ قوم لوط نے حضرت لوط علیہ السلام ان کی نصیحتیں سنی، عمل تو کیا کرنا تھا، الٹا وہ لوط علیہ السلام کی نصیحتوں کے اوپر غم و غصہ ہو گئے اور تل ملا اٹھے اور کہنے لگے کہ لوط علیہ السلام بس یہ نصیحتیں اور عبرتیں ابھی ختم کرو، اور اگر ہمارے ان اعمال سے تیرا اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ عذاب لا کر دکھا، کہ اپنے اللہ سے تو کہہ کہ ہمارے اوپر عذاب کو نازل فرما دے، جس کا ذکر کر کر کے تو بار بار ہم کو ڈراتا ہے، اور اگر تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے تو ہمارا تیرا فیصلہ ہو جانا ہی اب ضروری ہے۔ پس اس قوم لوط کا جواب اس کے سوائے کچھ نہ تھا کہ وہ کہنے لگے کہ تو ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے آ اگر تو سچا ہے۔ ادھر یہ ہو رہا تھا، اور دوسری جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ وہ جنگل کے اندر سیر کر رہے ہیں۔ سیر کرتے کرتے ان کی نظر 3 اجنبی اشخاص پر پڑتی ہے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی زیادہ مہمان نواز تھے، تو ان تینوں اشخاص کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں گھر پر جا کر ان کے لیے کھانا بناتے ہیں، بچھڑے کا گوشت بھونتے ہیں، ان کے تکے بناتے ہیں، اور کھانا بنا کر ان تینوں اشخاص کے سامنے حاضر کر دیتے ہیں۔ جب کھانا حاضر کیا جاتا ہے تو وہ تینوں اشخاص کوئی اور نہیں تھے، وہ اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے کھانے کے اوپر منع کرنے کے اوپر پریشان ہو جاتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے منع کیوں کیا، کہ کھانا ان کو کھانا چاہیے تھا، کہ یہ تو میرے مہمان تھے، کہیں یہ کوئی دشمن تو نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے چینی کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کے فرشتوں نے کہا، اے ابراہیم گھبرائیے مت، ہم اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے اوپر آئے ہیں، اور ہم سدوم کے علاقہ میں جا رہے ہیں قوم لوط کے اوپر عذاب کرنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے میرے پاس آئے ہیں، میرے مہمان بنے ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ غمگین بھی ہو جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ وہ اس غرض سے آئے تھے کہ قوم لوط کے اوپر عذاب کرنے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان اللہ تبارک و تعالی کے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ اس قوم کے اوپر عذاب کیسے لا سکتے ہیں جس قوم کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا برگزیدہ نبی حضرت لوط علیہ السلام موجود ہے۔ تو فرشتے آگے سے عرض کرتے ہیں کہ اے ابراہیم، اللہ تبارک و تعالی نے بھی ہمیں یہی حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اس قوم کے اندر سوائے لوط علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں جو ان کے خاندان میں سے ہیں، ان کو چھوڑ کر باقی تمام قوم کو عذاب دینا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو بھی بچا لیا جائے گا،
اور ان کے جو پیروکار ہیں خاندان والے ان کو بھی بچا لیا جائے گا، لیکن جو ان کی بیوی ہے چونکہ وہ اہل سدوم کی پیروکار ہے، ان کی حمایتی ہے، تو اس لیے ان کی بیوی بھی سدومیوں کے ساتھ عذاب کے اندر مبتلا ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کی یہ بات سنتے ہیں تو پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے ہو کر پھر سدوم کے علاقے میں چلے جاتے ہیں، اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان بن جاتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب وہ تینوں فرشتے جاتے ہیں تو حضرت لوط علیہ السلام بھی ان کی بظاہر شکل و صورت دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں اہل سدوم کے لوگ جو ہیں وہ ان کی جان کے درپے نہ ہو جائے، کیوں اہل سدوم کے لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو یہ کہا ہوا تھا کہ باہر سے کوئی بھی اگر آپ کا مہمان آئے تو اس کو آپ نے اپنے پاس نہیں ٹھہرانا، لیکن یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے تھے جو کہ حضرت لوط علیہ السلام اس وقت نہیں جانتے تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، قوم لوط جو اہل سدوم تھے، چونکہ وہ اپنی بد کرداریوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف حضرت لوط علیہ السلام نے جو اہل سدوم کو دعوت دی تھی اس کو ٹھکرا کر اپنی بد کرداریوں کے اوپر ڈٹے ہوئے تھے، اور بد کرداریاں بھی ایسی کہ پہلی جتنی بھی قومیں گزری ہیں ان تمام کی برائیاں ایک طرف اور قوم لوط کی برائیاں ایک طرف، اور پھر یہ کہ اہل سدوم کا یہ کہنا کہ اے لوط اگر تم اپنے کہنے پر سچے ہو، اگر تمہارا رب تم سے ناراض ہو رہا ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، ہماری بد کرداریوں کے اوپر تمہارا رب ناراض ہوتا ہے، تو اپنے رب سے کہو کہ وہ ہمارے اوپر عذاب نازل فرما دیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان فرشتوں کو بھیجا کہ قوم لوط کے اوپر عذاب نازل کرو۔ فرشتے آئے لوط علیہ السلام کے پاس، لوط علیہ السلام پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر ادھر لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی سدومی، ان کو بھی خبر لگ جاتی ہے کہ لوط علیہ السلام کے گھر پر کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، تو سارے لوگ جو اہل سدوم تھے وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کر لیتے ہیں اور اونچی اونچی آوازیں کسنا شروع کر دیتے ہیں کہ اے لوط علیہ السلام ان تینوں مہمانوں کو ہمارے حوالے کرو۔ اس طرح جب آوازیں کسنے لگتے ہیں تو حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو جاتے ہیں۔ فرشتوں نے جب یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے ہیں تو فرشتوں نے کہا اے لوط پریشان مت ہوئیے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور آپ کی قوم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے عذاب کرنے آئے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ اے لوط علیہ السلام آپ کو بھی عذاب نہیں ہوگا، آپ کے جو پیروکار ہیں خاندان والے ان کو بھی عذاب نہیں ہوگا، لیکن آپ کی جو بیوی ہیں چونکہ وہ ان کی حمایتی ہے وہ بھی ان کے ساتھ عذاب میں مبتلا ہوگی۔ یہ کہہ کر رات ہوتی ہے تو فرشتوں کے کہنے کے اوپر حضرت لوط علیہ السلام اپنے پیروکاروں کو، اپنے خاندان والوں کو لے کر رات کے اندھیرے میں اہل سدوم کے علاقے سے نکل جاتے ہیں۔ ابھی اہل سدوم سے باہر ہی نکل رہے تھے کہ راستے کے اندر ہی ان کی بیوی ان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے اور اہل سدوم یعنی سدوم کے اندر واپس آ جاتی ہے، اور پھر صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے وہ عذاب والے فرشتوں نے عذاب نازل کیا اور ایک ایسی چیخ بلند ہوئی کہ قوم لوط جو ہے، اہل سدوم جو ہے، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے، اور وہیں پر
قوم لوط اس بستی کے اندر تہس نہس ہو جاتے ہیں، اور پھر زمین کو الٹا دیا جاتا ہے، اور آسمان سے اس قوم کے اوپر پتھر کا برساؤ شروع ہو جاتا ہے، اور قوم لوط وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تہس نہس کر دی جاتی ہے۔ یہ تھا قوم لوط کا حال، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام نے واعظ و نصیحت کی اپنی قوم کو، کہ قرآن بھی یہی ارشاد فرماتا ہے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ قوم لوط کے واقعے کو یاد کرو، کہ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اس کو واعظ و نصیحت کی کہ اے میری قوم، آپ ایسے فحش اور بدکرداریوں کے اندر مبتلا ہو، کہ پہلی قومیں بھی ان کاموں کے اندر مبتلا نہیں ہوتی تھیں، اور بلا شبہ تم عورتوں کی بجائے اپنی شہوت کو مردوں سے پوری کرتے ہو، یقیناً تم حد سے گزرنے والے ہو۔ اور جب حضرت لوط علیہ السلام کی واعظ و نصیحت کو قبول نہیں کیا اہل سدوم نے، اور پھر رب کا عذاب جب نازل ہوا، تو رب کے عذاب نازل ہوتے ہی اس قوم کا تختہ پلٹ گیا۔ یہ ہے قوم لوط کا احوال۔ اور پھر حضرت لوط علیہ السلام دور جا کر، اہل سدوم کی بستی سے دور جا کر ایک بستی تھی، وہاں پر آباد ہوئے، اور پھر وہیں پہ مستقل نہیں رہے، کچھ دن ادھر رہے، پھر ایک پہاڑی کے اوپر انہوں نے اپنا بسیرا کیا۔ اس پہاڑی کے اوپر چڑھ کر اہل سدوم کی بستی کی طرف حضرت لوط علیہ السلام نظر کرتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ وہ بستی تہس نہس ہوئی ہوتی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جب ان پر نازل ہوا، پتھر برسائے گئے، زمین کو الٹا دیا گیا، کہ رب تعالیٰ کی قدرت کو قوم لوط نے للکارا، اور اللہ کا عذاب، پھر ایسا عذاب آیا کہ اس قوم لوط کا حشر کیا ہوا پھر زمانے نے دیکھا۔ اور آج ہمارے لیے، کیا ہر بندے کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، کیا ایسی برائیاں، کیا ایسی بدکرداریاں ہمارے اندر تو موجود نہیں ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کی ایک ایک برائی کو قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا ہے، اور پھر سب سے بڑی برائی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کی تھی، اہل سدوم کی تھی، جس کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، کہ وہ لوگ اہل سدوم جو تھے، قوم لوط جو تھی، وہ عورتوں کی بجائے مردوں سے اپنی شہوت کو پوری کیا کرتے تھے، کہ جس کو لواطت بھی کہتے ہیں۔ آج ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ آج ہم اپنے اندر دیکھیں کہ یہ برائیاں ہمارے اندر تو موجود نہیں ہیں، کہ اگر ایسی برائیاں موجود ہیں تو اس وقت تو قوم لوط کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، پتھر برسائے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو مت للکاریں۔ آئیے ہم سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو حاضر ہو کر توبہ تائب ہو جائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت لوط علیہ السلام پر اربوں خربوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی راہ کے اوپر چلنے والوں پر اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سلام ہو، اور ان کے اوپر بے حد و حساب ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔